السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ۔ سورۃ الانفال آج انشاءاللہ ہم چند آیات کریں گے۔ میں پہلے اس کی قرات کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ جی پہلے میں آیات لکھ لوں، پھر انشاءاللہ اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ جی تو ابتدائی آیات میں نے لکھ لی ہیں، آئیے ان کو دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان تستفتحوا، ان شرطیہ ہے، ان اگر تستفتحوا، استفتح یستفتح باب استفعال سے، اس کا مطلب ہوتا ہے فتح طلب کرنا، فتح طلب کرنا۔ سو ان تستفتحوا، تستفتحوا کا نون ڈراپ ہو گیا، فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتم فاعل، ان تستفتحوا۔ تو کیونکہ کفار نے بھی اللہ سے دعا مانگی تھی اس جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں فتح کی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان تستفتحوا، اگر تم طلب کرتے ہو فتح، یعنی اگر تم مانگتے ہو، فقد جاءکم الفتح، فقد جاء یجیء آنا، الفتح فاعل، جاءکم مفعول، تمہارے پاس فتح آ چکی ہے۔ وہ فتح کس طرح آئی ہے آگے چلتے ہیں۔ وَإِن تَنْتَهُ، انتہا ینتہی، تنتہونا نون ڈراپ، ان شرطیہ اگر، ان تنتہو انتم فعل مضارع، یعنی ان کو فتح اس صورت میں بتائے گی کہ اگر وہ یہ عمل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ ان تنتہو جواب شرط، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہوا مبتدا، خیر خبر، لکم تم سب کے لیے، یعنی اگر تم باز آتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا، وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، وَإِن تَعُودُوا ان شرطیہ آدھا یعود، آدھا یعود لوٹنا باب نون سے، تعودون کا نون ڈراپ، ان شرطیہ ان تعودوا، انتم اس کا فاعل فعل مضارع ہے، ان تعودوا اگر تم لوٹتے ہو، نعود ہم بھی لوٹیں گے، یہ جواب شرط ہو گیا، یعنی اگر تم لوٹتے ہو تو ہم بھی لوٹتے ہیں۔ اچھا یہاں ویسے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دیکھیں یہ بھی شرط ہے اور یہ بھی شرط ہے، یہاں پر فا سے جواب شرط شروع ہو رہا ہے، یہاں پہ فا سے نہیں شروع ہو رہا، یہاں پہ چونکہ منع کیا جا رہا ہے، پیچھے جو فعل ہے وہ منع کرنے کا ہے، یعنی نہیں کا ہے، اور آگے جملہ اسمیہ اس لیے فا سے ہے، اور یہاں دونوں ہی فعل ہیں اور یہاں نفی یا طلب موجود نہیں ہے۔ ان تعودو اگر تم لوٹے، نعود ہم بھی لوٹیں گے۔ سو نعود، یہ نعودو سے نعود بنا، نعودو یہ جزم ہوا، واو ڈراپ ہو گیا، نعود نحنو اس کا فاعل، ہم بھی لوٹیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، ولن لن فعل مضارع کے ساتھ نفی مستقبل کی تاکید کے ساتھ، اغنا یغنی یعنی بے نیاز کر دینا، فائدہ دینا، ولن تغنی یہ یا نصب کی علامت ہے، ولن تغنیا، اور وہ ہے فئتکم اس کا فاعل، یہ ہے اس کا فاعل حالت رفع میں، یہ فاعل۔ سو ولن تغنیا فئتکم، فئت جماعت، تم سب کا گروہ جماعت تمہیں
عنکم ولن تغنی عنکم فئاتکم، تم سب کو تمہارا گروہ کوئی فائدہ نہیں دے گا. یہ شیئن مفعول ہو گیا. ولن تغنی عنکم فئاتکم شیئن یعنی تمہیں تمہارا گروہ کچھ فائدہ نہیں دے گا. ولو کثرت اگر زیادہ ہی ہو. کثرت کاروما باب کاروما سے کثرت زیادہ ہونا، کاف تارا فعل ماضی واحد مؤنث کیونکہ فئت مؤنث صیغہ ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ لفظ الجلالہ اسم الانہ اور مع المؤمنین کا مقام خبر مع حرف جر مؤمنین مجرور، اللہ تعالیٰ یقیناً مومنوں کے ساتھ ہے. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. آگے امر ہے اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاع یطیع تطیعون سے امر کا صیغہ، انتم فاعل باب افعال. اطیعوا اللہ لفظ الجلالہ مفعول ورسولہ مفعول یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تولوا عنہ، لا نہیں کا تولا یتولا منہ موڑنا، تولوا نون ڈراپ ہو گیا، عنہ اس سے. اب یہ ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا حکم کی طرف یا اس اطاعت کی طرف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو سکتا ہے. سو ولا تولوا عنہ اور اس سے منہ نہ پھیرو. وانتم تسمعون اور تم سب کا حال کیا ہے؟ انتم تسمعون تم سنتے ہو. انتم مبتدا تسمعون خبر فعل مضارع. آگے اللہ نے فرمایا ولا تکونوا اور نہ ہو جانا، لائے نہیں منع کیا. تکونون کا نون ڈراپ نہیں مجزوم ہوتا ہے. انتم اس کا اسم. لا تکونوا مت ہونا یہ متعلق خبر ہوا. کس طرح نہ ہونا؟ کاف تشبیہ کے لیے. کالذین ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا، قالوا کیا کہا؟ سمعنا ہم نے سنا، وہم لا یسمعون اور وہ نہیں سنتے، اور وہ نہیں سنتے تھے. یہ کیونکہ ماضی کی بات ہے، یہ ان کا حال ہے کہ وہ کہہ تو رہے تھے قالوا سمعنا ہم نے سنا، لیکن ان کا حال کیا تھا؟ یہ جو اس میں نحن اس کا حال کیا تھا؟ وہم لا یسمعون اور وہ سنتے نہیں تھے. ان الشر اب یہ اسم انہ ہوا. ان شر الدواب بھی ان شر الدواب شر انتہائی برا. دواب دابت ان کی جمع ہے، یہ چلنے والے جانور، اس میں انسان بھی شامل ہیں. شر الدواب بھی زمین پر رینگنے والے جانور، چلنے والے جانور، یعنی ان شر الدواب بھی چلنے والے جانوروں میں بدترین ہے عند اللہ اللہ کے سامنے. الصم گونگے، الصم بہرے اور البکم گونگے بہرے. عند اللہ الصم البکم گونگے اور بہرے اللہ کے سامنے کیا ہیں؟ بدترین ہیں. کیسے؟ الذین یہ ان کی صفت ہے ان الصم البکم کے. وہ کیسے ہیں؟ الذین لا یعقلون جو عقل نہیں رکھتے. عقل یعقل جو عقل نہیں رکھتے. ہم فاعل. یہ بیسیکلی جانوروں کے لیے نہیں، وہ جو انسان جو اس دنیا پر چل پھر رہے ہیں اور وہ گونگے اور بہرے ہیں، مطلب ان کے اندر ان کو عقل ہے لیکن انہوں نے عقل استعمال نہیں کی، صحیح بات کو فالو نہیں کرتے، یہ ان کی طرف ہے. اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ وَلَوْ شرطیہ اگر علم اللہ اگر اللہ جانتا. اسم یہ لفظ الجلالہ فاعل علم یعلم جاننا. اچھا اللہ تو جانتا ہے لیکن اللہ یہاں جاننے سے مراد ہے اللہ اگر ان میں کوئی خیر دیکھتا. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا یہ مفعول علم یعنی اگر اللہ ان میں کوئی بھی خیر دیکھتا، بھئی اس میں اگر کوئی خیر ہوتی. لَأَسْمَعَهُمْ یہ جواب واقعہ اسلام کا. اسمع یسمع باب افعال سے ہم مفعول. اسمعہم وہ انہیں سنا دیتا، یعنی ان کے اندر وہ اصل بات سننے کی صلاحیت ہوتی. اگر ان کے اندر کوئی تھوڑی بھی خیر ہو، کسی انسان کے اندر کوئی تھوڑی سی بھی خیر ہو نا تو وہ حق بات کو اڈاپٹ کر لیتا ہے. کوئی آدمی حق بات کو اڈاپٹ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب اس کے اندر کوئی خیر باقی نہیں ہے، وہ شر کے اوپر چل رہا ہے. آگے ہے وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ اگر وہ انہیں سنوا دیتا. لَتَوَلَّوْا وہ پھر منہ موڑ لیتے. تولوا ہم اس کا فاعل تولوا تولا یتولوا لام جواب واقعہ. وہم معرضون اور ان کا حال یہ ہوتا کہ وہ اعراض کر رہے ہوتے. ہم مبتدا معرضون خبر کہ نہیں وہ اعراض کر رہے ہوتے حق سننے اور اس کو سمجھنے سے. آیات کو آگے لے کر چلتے ہیں. جی اگلی آیات یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. آگے امر کا صیغہ ہے استجیبو استجابہ یستجیبو باب افعال جیم واو با مادہ مطلب باب استفعال قبول کرنا. استجیبو للہ والرسول لام حرف جر والرسولی یعنی اللہ اور اس کے رسول کے لیے سے مراد اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو قبول کرو. انتم اس کا فاعل.
اذا دعاکم جب، یعنی کب قبول کرنا ہے؟ اذا دعاکم، دعا یدعو پکارنا، کم مفعول دال عین واو مادہ باب نون، استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں تم کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے قبول کرو. لما یحییکم، لام حرف جر، ما موصولہ، احیا یحیی کم مفعول، اور اس کے لیے جس کے لیے تمہیں زندہ کیا گیا ہے. وَعْلَمُوا، انتم فاعل امر کا صیغہ، عالم یعلم جاننا، کیا جاننا ہے؟ یہ وَعْلَمُوا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ لفظ الجلالہ اسم انا، حال یحول، ہا واو لام مادہ باب نون سے درمیان میں آ جانا، ان اللہ یحول بین المرء، یہ ظرف و یحول کا مفعول، کہ اللہ بندے و قلبہ اور اس کے دل کے درمیان میں آ جاتا ہے. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یہ مضاف الیہ ہوا بینہ کا اور واو کا عطف قلبی. وَأَنَّهُ ہوا الیہ تحشرون، ہوا مبتدا اسم انہ بنا، الیہ اس کی طرف، تحشرون خبر، یہ مجہول کا صیغہ ہے، انتم اس کا نائب الفاعل، اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. واتقوا امر کا صیغہ اور انتم فاعل، تقوی اختیار کرنا. واتقوا فتنةً مفعول، ڈرو ایک فتنے سے. لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصة، لا نفی، تصیبن اصاب یصیب، یہ ہی اس کا فاعل جو فتنہ کے لیے ہے کہ وہ ایسا فتنہ ہے. لا تصیبن، سو یہ جملہ صفت ہے فتنہ کی کہ وہ کیسا فتنہ ہے. لا تصیبن الذین، الذین یہ مفعول تصیبن کے لیے کہ لا تصیبن وہ نہیں پہنچے گا، الذین وہ لوگ، ظلموا صلہ اس کا جنہوں نے ظلم کیا، منکم تم میں سے، خاصتاً یہ مفعول تصیبن، یعنی وہ خاص طور پر ان لوگوں پر نہیں پہنچے گا جنہوں نے ظلم کیا. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ سب کو اکٹھا کر لے گا کہ نہی عن المنکر کرنا ہے تو کرتے رہو، ایسا نہ ہو کہ تم بھی پکڑے جاؤ. تو یہاں پر ہے واتقوا، ڈرو، فتنةً ایک ایسے فتنے سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصتاً، یہ مت سمجھو کہ وہ خاص طور پہ ظالموں کو آ کر پکڑے گا، وہ سب کو اکٹھا کر لے گا، اپنے اندر سمو لے گا. وَعْلَمُوا امر کا صیغہ جان لو، ان اللہ شدید العقاب، یہ مفعول جملے کا کہ یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے. وَاذْكُرُوا یاد کرو امر کا صیغہ، انتم فاعل، کیا یاد کرنا ہے؟ یہ مفعول بن گیا. اذ، سو اس ظرف ہے تو اگلا جملہ اس کا بن گیا مجرور مضاف الیہ. وَاذْكُرُوا یاد کرو، اذ جب، انتم قلیل تم تھوڑے تھے، مستضعفون تم تھوڑے تھے، کمزور، تم تھوڑے کمزور سمجھے جاتے تھے، فی الارض زمین میں، تخافون یہ انتم کا حال ہے، تخافون تم ڈرتے تھے، خاف یخاف ڈرنا، کس بات سے ڈرتے تھے؟ یہ تمہارا ڈرنا ہے، یہ مفعول ہے تخافون کا. تخافون ان مصدریہ، ان یتخطفکم، تخطف یتخطف باب تفاعل، اچک لینا، جھپٹ لینا. ان یتخطفکم الناس، الناس فاعل، یتخطف اور کم مفعول. یعنی یاد کرو، اذا انتم قلیل جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون کمزور سمجھے جاتے تھے، فی الارض زمین میں، تخافون تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس کہ لوگ تم سب کو اچک نہ لیں یا تم پر جھپٹ نہ آئے. فآواکم پس، آوا یؤوی باب افعال، ٹھکانہ دینا. آوا فعل ماضی ہوا فاعل، اس نے ٹھکانہ دیا تم سب کو، یعنی اللہ نے تم سب کو ٹھکانہ دیا، اللہ نے تم سب کو محفوظ بنا دیا. وَأَيَّدَكُمْ أَيَّدَ يُؤَيِّدُ باب تفعیل، یعنی طاقت دینا. وَأَيَّدَكُمْ اور اس نے تمہیں تقویت دی، قوت دی. کم مفعول، کس طرح؟ کس طرح؟ بِنُصْرِهِ اپنی مدد سے. وَرَزَقَكُمْ اور تمہیں رزق دیا، مِنَ الطَّيِّبَاتِ پاک چیزوں میں سے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ہو سکتا ہے شاید تم شکر ادا کرنے والے بنو. انتم اللہ کا اسم ہو گیا، تشکرون خبر، فعل مضارع، انتم فاعل. آگے ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. لا تخونوا، خانہ یخونوا، خا واو نون مادہ باب نون، خیانت کرنا. تخونوا امر نہیں کا صیغہ، انتم فاعل. لا تخونوا تم خیانت مت کرو، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ، دونوں مفعول. اور یہ لا یہاں پر وہی عطف ہو رہا ہے. ولا تخونوا اور نہ خیانت کرو، اماناتکم اپنی امانتوں میں، اماناتکم. وانتم تعلمون تمہارا حال یہ کہ انتم تعلمون تم جانتے ہو، انتم مبتدا، تعلمون خبر، اور تم خوب جانتے ہو.
تو یہ آیت، ایک آیت اور رہ گئی انشاءاللہ، پھر ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں جی۔ تو لیکچر کی آخری آیت وَعْلَمُوا، امر کا صیغہ انتم فاعل، تم جان لو، یہ جو جاننا ہے وہ یہ جملہ ہے۔ انما اموالکم، بیسیکلی انا حرف تاکید مائے کافہ اس کا اثر روک دیا، اموالکم مبتدا و اولادکم مبتدا ثانی فتنۃ خبر، تم سب کے مال اور تم سب کی اولاد فتنۃ ایک فتنہ ہے، وان اللہ عندہ اجر عظیم، اسم ان اللہ لفظ الجلالہ خبر، اور یہ ظرف ہو گیا کہ یقیناً اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، عندہ اجر عظیم۔ آئیے اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، یعنی اگر تم اللہ سے مدد طلب کرتے ہو اور اس سے فیصلہ کروانا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ تمہیں تمہارے مومن دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے، تو تمہارے پاس وہ چیز آ پہنچی ہے جس کا تم سوال کیا ہے تم نے، یعنی وہ جو ان کے پاس بعد میں آگے باتیں آئی تھیں، وَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم باز آ جاؤ اللہ کے ساتھ کفر کرنے سے اور اس کی رسول کی تکذیب کرنے سے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اگر تم لوٹے تو ہم بھی لوٹیں گے، جیسا کہ فرمایا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، بنی اسرائیل میں اگر تم لوٹے تو ہم بھی لوٹیں گے، یعنی اگر تم پھر کفر و ضلالت کا مظاہرہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ تم سے اسی طرح کا سلوک کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اگر تمہاری جماعت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو وہ تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتی۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً اللہ مومنوں کی جماعت کے ساتھ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کا ہم، اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت بجا لائیں، اور اس بات سے انہیں ڈرایا کہ اس کی مخالفت کریں اور کافروں اور ان کے دشمنوں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں۔ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، اور اس سے نہ پھرو، یعنی اس کی اطاعت ترک نہ کرو، اس نے جو حکم دیا اس کی اطاعت بجا لاؤ، جن باتوں سے منع کیا انہیں ترک کر دو۔ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور تم سنتے ہو، یعنی تم جانتے ہو کہ اس نے تمہیں کس بات کی دعوت دی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے حکم کو سن لیا حالانکہ وہ سنتے نہیں تھے۔ یہ ان سے مراد منافق ہیں۔ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ، کچھ شک نہیں کہ اللہ کے ہاں چلنے پھرنے والوں میں بدترین بہرے، یعنی جو حق کو نہیں سنتے، البکم گونگے، جو حق کو سمجھتے نہیں، اسی لیے فرمایا الذین لا یعقلون، اور جو عقل نہیں رکھتے۔ یہ ساری مخلوقات میں سے بدترین ہیں کیونکہ ان کے سوا ہر مخلوق اللہ کی اطاعت گزار ہے، جس مقصد کی خاطر اسے پیدا کیا ہے وہ اسے سر انجام دے رہی ہے، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا مگر انہوں نے کفر اختیار کیا، اس لیے حسب ذیل آیت میں انہی چوپایوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اس سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ جو لوگ جو کافر ہیں ان کی مثال اس شخص کی ہے جانور کو پکارتا ہے اور پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سمجھتے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، یہ لوگ بالکل چوپایوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو ان کو ضرور سناتا، یعنی ان کو صحیح فہم عطا فرما دیتا، لیکن ان میں نیکی کا مادہ ہی نہیں تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو فہم نہیں عطا فرمایا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اگر وہ انہیں سنا دیتا یعنی فہم عطا کرتا، لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، وہ پھر ضرور پھرتے اور اعراض کرنے والوں میں سے ہو جاتے۔ اللہ اور اس کے رسول پر لبیک کہنا، استجیبوا کے معنی ہے تم قبول کرو، لما یحییکم، جو تمہاری اصلاح کرتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ ابو سعید بن معلا رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا گیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، آپ نے مجھے بلایا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہوا بلکہ نماز سے فارغ ہو کر، یعنی حاضر نہ ہو سکا بلکہ نماز سے فارغ ہو کر حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا ما منعک ان تأتی الم یقل اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم ثم قال لأعلمنک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان اخرج، تو میرے پاس کیوں نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مومنو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کرو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں، پھر آپ نے فرمایا مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے بہترین سورت سکھاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف جانے لگے تو میں نے آپ کو یاد دلایا، اور معاذ کہتے ہیں کہ ہمیں شعبہ نے خبیب بن عبد الرحمن سے بیان کیا کہ حفص بن عاصم نے صحابہ کرام میں سے ایک شخص ابو سعید سے سنا کہ آپ نے فرمایا تھا ہی الحمدللہ رب العالمین السبع المثانی، یعنی سورہ فاتحہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم کی تفسیر میں روایت کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس لڑائی کی دعوت دیں جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت کے بعد عزت عطا فرمائی ہے، کمزوری کے بعد طاقت و قوت سے سرفراز فرمایا، اور کمزور و ناتواں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے دشمن سے محفوظ رکھا۔ اللہ اور انسان اور
اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو یقیناً اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اللہ مومن اور کفر کے درمیان اور کافر اور ایمان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ عز وجل یقلبها کیف یشاء، یقلبها، بے شک ہر ایک کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں پھیرتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے کہ ہر دل اللہ رب العالمین کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ اسے جب سیدھا رکھنا چاہتا ہے تو سیدھا رکھتا ہے، اور جب ٹیڑھا کرنا چاہتا ہے تو اسے ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ آپ یہ بھی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، اور میزان رحمان کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے نیچا اور اونچا کرتا رہتا ہے۔ فتنہ عام سے ڈرو، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں کو نہیں پہنچے گا جنہوں نے ظلم کیا، بلکہ یہ سب اس کی زد میں آ سکتے ہیں، لیکن یہ خیال نہیں کرتے کہ ہم خود بھی اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ یہ واقعہ رونما ہو گیا، یعنی جو صحابہ کرام کا اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آیا تھا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا گیا کہ یہ خطاب خصوصیت کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ ہے۔ ابن عباس سے ہی ایک دوسری روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے معاشرے میں برائی کو باقی نہ رہنے دے، ورنہ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب میں لپیٹ لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں پر حدیث موجود ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا پھر اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے گا مگر تم اس سے دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ ایک اور روایت ہے، جب میری امت میں گناہ عام ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے گا۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول کیا ان میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ تو فرمایا کیوں نہیں؟ کہنے لگے ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ فرمایا وہ بھی اسی عذاب میں مبتلا ہوں گے جس میں دوسرے لوگ مبتلا ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ مغفرت اور خوشنودی سے ان کو نوازے گا۔ مسلمانوں کی کمزوری و ناتوانی کی قوت اور نصرت سے بدل دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو یہ انعام یاد کروایا، یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد کی قلت کو کثرت میں بدل دیا، کمزوری اور خوف کو قوت و نصرت سے بدل دیا، ان کی فقر اور تنگ دستی کو ختم کر کے انہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا فرمایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ اس کی نعمتوں کا شکر بجا لائیں۔ مومنوں نے اپنے رب کے اس حکم کی اطاعت کی، بلکہ اس کے تمام احکام کے سامنے سر اطاعت خم کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، زمین مکہ میں کمزور سمجھے جاتے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ عرب لوگ دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل تھے، ان کی معیشت سب سے زیادہ خراب تھی، یہ سب سے زیادہ بھوکے ننگے اور گمراہ تھے، جو زندہ تھے وہ سب سے زیادہ بدبخت، اور جو مر جاتے وہ جہنم رسید ہو جاتے، فقیر اور محتاج تھے، غنی نہ تھے، اور غرض ساری زمین میں کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جو ان سے بدحال ہو، حتیٰ کہ آفتاب اسلام طلوع ہوا تو اسلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں عزت دے دی اور رزق میں فراوانی عطا فرما دی اور لوگوں کے بادشاہ بنا دیا۔ الغرض یہ ساری بہار جو تم دیکھ رہے ہو یہ اسلام ہی کی برکت سے ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ، کیونکہ تمہارا رب منعم حقیقی ہے، اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اگلی آیات کے ساتھ اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بھی کمی بیشی اور غلطی ہوئی اسے معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔